السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس اہم ویڈیو میں مجھے اس ٹاپک پر بات کرنی ہے کہ قربانی کے جانوروں میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ چھوٹے جانور جتنے بھی ہیں، چاہے بھیڑ ہے، بکری ہے، دمبا ہے، مینڈا ہے، ان سب جانوروں میں صرف ایک بندہ شریک ہو سکتا ہے، یعنی صرف ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، ایک سے زائد ادا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بڑے جانوروں میں گائے، بیل، بھینس، کٹا وغیرہ، ان میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، یہ بھی اتفاقی مسئلہ ہے۔ اب مسئلہ رہا اونٹ کا، تو اونٹ کے بارے میں اختلاف ہے۔ جمہور کا اور اہل ظواہر، امام مالک، غیر مقلدین حضرات اور اسحاق بن راہویہ وغیرہ کا اختلاف ہے۔ جمہور فقہا اور ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ جس طرح گائے کے اندر، بیل کے اندر، بھینس یا کٹے کے اندر 7 افراد شریک ہو سکتے، 7 سے زائد شریک نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طرح جو ہے اونٹ کے اندر بھی صرف 7 بندے، 7 فرد ہی شریک ہو سکتے، 7 سے زائد شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن امام مالک، اسحاق بن راہویہ، اہل ظواہر اور غیر مقلدین حضرات فرماتے ہیں کہ اونٹ میں 7 سے زائد افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، 10 تک شریک ہو سکتے ہیں۔ سب کے پاس دلیل موجود ہے، جمہور کے پاس بھی دلیل موجود ہے، اور جو باقی امام مالک وغیرہ ان کے پاس بھی دلیل موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم جاتے ہیں جو امام مالک، اسحاق بن راہویہ، اہل ظواہر، غیر مقلدین حضرات جو دلیل پیش کرتے ہیں، وہ دلیل مشکات شریف میں حدیث موجود ہے جس کے راوی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب۔ کہ وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، تو قربان عید آ گئی، یعنی بقرہ عید آ گئی، تو ہم گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے، فاشترکنا فی البقرۃ 7، تو گائے میں 7 بندے شریک ہوئے، وفی البعیر 10، اور اونٹ میں 10 بندے شریک ہوئے۔ تو وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ اور دوسری دلیل امام مالک رحمۃ اللہ عقلی دلیل پیش کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قربانی کرنے سے مقصود ہے تقرب الہی حاصل کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے یہ غیر منقسم چیز ہے، یہ تقسیم ہونے والی چیز نہیں ہے، تو اس میں افراد کی وحدت کا اعتبار کرنا ہوگا، یعنی ایک گھرانے کے جتنے بندے ہیں، جتنے فرد ہیں، وہ جو ہے اونٹ میں جو ہے شرکت کر سکتے ہیں، نہ کہ الگ الگ گھرانے جو ہے شرکت کر سکتے ہیں، تاکہ تقرب جو ہے منقسم نہ ہو۔ ایک دلیل تو یہ عقلی دیتے ہیں، ایک تو وہ دلیل دی ابن عباس کی، اور دوسری یہ عقلی دلیل دی ہے۔ جمہور کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو مسلم شریف میں موجود ہے، وہ حدیث ہے وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال البقرة عن 7 والجزور عن 7، رواہ مسلم وابو داود واللفظ له۔ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے جو ہے 7 بندوں کی طرف سے ہے، اور اونٹ 7 بندوں کی طرف سے ہے۔ اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح ابو داود نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ تو ہماری دلیل تو یہ ہے، گویا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے جانور جتنے بھی ہیں، خواہ اونٹ ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر بھی صرف 7 بندے ہی شریک ہو سکتے، 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے۔ اب جو امام مالک، اہل ظواہر، اسحاق بن راہویہ، غیر مقلد حضرات جو دلیل پیش کرتے ہیں ابن عباس والی جو مشکات شریف کے اندر موجود، تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں جمہور؟ تو اس کا جواب جمہور یہ دیتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ابن عباس والی روایت ہے جس میں آیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، تو گائے میں 7 بندے شریک ہوئے اور اونٹ میں 10 بندے شریک ہوئے، یہ جو ہے یہ حدیث جو ہے یہ ثواب پر موقوف ہے۔ بڑے جانور میں جو ہے ثواب کی نیت سے انسان 7 سے زائد بھی شریک ہو سکتے ہیں، 10 بندے بھی، 15 بھی، 20 بھی، 30 بھی، 100 بندے بھی شریک ہو سکتے ہیں ثواب کی نیت سے، یعنی ثواب کی نیت سے بڑے جانور میں بہت سارے افراد شریک ہو سکتے ہیں، لیکن واجب قربانی کے اعتبار سے 7 سے زائد افراد شریک نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی واجب قربانی صرف 7 بندوں کی طرف سے ادا ہوگی، 7 سے زائد افراد کی طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، کوئی اگر ثواب میں شریک ہونا چاہے تو 7 سے زائد بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ گویا کہ
جمہور فرماتے ہیں یہ حدیث جو ہے ابن عباس والی جس کو امام مالک اہل ظواہر وغیرہ نے پیش کی، یہ ثواب پر موقوف ہے، یعنی ثواب کے اعتبار سے بہت سارے بندے جو ہے بڑے جاموں میں شریک ہو سکتے ہیں، چھوٹے جاموں میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن واجب قربانی میں جو ہے 7 بندوں سے زائد بڑے جانور میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طرح چھوٹے جانور میں 1 سے زائد شریک نہیں ہو سکتے۔ اور امام مالک نے اسی طرح عقلی دلیل دی تھی کہ قربانی کرنے سے مقصود ہے تقرب حاصل کرنا، تو اس کا جواب جمہور یہ دیتے ہیں، ائمہ ثلاثہ یہ دیتے ہیں، نص صریح کے مقابلے میں قیاس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے، یعنی امام مالک نے جو قیاس کیا تھا اس کا اعتبار نص صریح کے مقابلے میں نہیں کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، حضرت ابن عباس والی حدیث کا دوسرا جواب جمہور یہ دیتے ہیں، چونکہ اونٹ کے بارے میں مختلف متعارض روایات موجود ہے، بعض روایات میں 7 کا ذکر ہے، یعنی 7 افراد جو ہے اونٹ میں شامل ہو سکتے ہیں، اور بعض میں جو ہے 10 افراد کا تذکرہ، یعنی 10 بندے شریک ہو سکتے ہیں، لہٰذا احتیاط اور احوط یہ ہے کہ 7 والی روایت کو لیا جائے، 10 والی کو چھوڑ دیا جائے، یعنی جو کم درجے کی ہے، یعنی جس میں کم افراد ہے اس کو لیا جائے 7 والی کو، 10 والی کو چھوڑ دیا جائے تاکہ احتیاط پر عمل کیا جائے۔ اور اسی طرح تیسرا جواب جمہور یہ دیتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے جو مسلم میں ہے، اس کے مقابلے میں ابن عباس والی روایت جو مشکات میں ہے وہ اس کے مقابلے کی نہیں ہے، یا یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کی وجہ سے حضرت ابن عباس والی روایت جو ہے وہ موقوف یا منسوخ ہے۔